8 लाख مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ آر ایس ایس نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اردو زبان بہترین لکھنوی زبان سکھاتے ہیں، تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تو مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے، اور جاب دیں گے، 3 چیزیں دیں گے۔ بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہمارے نوجوانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے، گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن دیکھو ہمارے دیش کے اندر اتنا گند مچائے ہوئے ہیں یہ لوگ، اتنی گندگی پھیلائے ہوئے یہ لوگ، ان کی سوچ پہ ان کو شرم آنا چاہیے، لیکن یہ حقیر اور یہ اتنے گرے ہوئے نسل حرام ہیں، ان کو کبھی کوئی دیش واسیوں سے یا دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو صرف اسلام کو کیسا بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو کیسا بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، ان کے یہی ہتھ کنڈے اور یہی سوچ ان کی یہ کام کر رہی ہے۔ دیش کے اندر یہ آر ایس ایس اتنے لوگوں کو تیار کر چکا ہے، یہ ابھی سنے آپ نے اس مولانا کے منہ سے آپ نے، کہ ایسے ہے 8 لوگ اپنے بچیاں ذکر کیا جا رہا ہے کھلے طور پر، 8 لاکھ سے بلکہ زیادہ ہی ہے جو ان چیزوں سے متاثر ہو چکے ہیں، یعنی دھوکہ کھائے ہیں، یعنی وہ لوگ فیس بک پہ ہو یا انسٹا پہ ہو یا واٹس ایپ پہ ہو، جی آئیے بیٹھیے، حاضر ہے، نام سمیر ہے ہمارا، ہم جو ہے سو تمہاری، ان کے اب کیا بولوں، اگرچہ میں فریم سے نکل گیا، اگرچہ تو میں بہت برا حال کر دوں گا یہ لوگوں کا معلوم، لیکن میں اتنا حد و ادب سے دے رہا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرے دوست احباب سے اور میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں، میں ایک ہی درخواست ہے، اپنے بچیوں کو سنبھالو، ان بچیوں کے پاس سے ٹیلی فونیں کھینچ لو، یہ لوگ جو گندگی مچا رہے ہیں، یہ شکار ہو رہے ہیں، اس میں آپ لوگ بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ان کو ٹیلی فونیں دے رکھی ہے، ان کو آزادی دے رکھی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، آج آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر چکے ہیں، وہ بھی کس کے ساتھ، جو صرف اور صرف حمل کر کے بچہ پیدا کرے تک، اس کی عزت لوٹے تک کام کرنے والے یہ لوگ، اس کے بعد نہیں، کیونکہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے سو ان کی نسلیں ہمارے بچوں کی کوکھ میں پلے، ہمارے بچوں کو برباد کرنا، ہمارے بچوں کی عزت لوٹنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس کا بخوبی شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے، یہ کوئی بات میں دہرائے نہیں ہے، اور یہ لوگ ایسی ٹریننگ دیے ہے کہ وہ لنڈو جا کے مسلمان ہی نظر آ رہا، وہی ذرا شک نہیں کر سکتے، جی آئیے بیٹھیے کھائیے پیئے چلیے اتاریے دیجیے، سمجھے، انشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نام تو سمیر رکھ لیے، سہیل رکھ لیے، عدنان رکھ لیے، توفیق رکھ لیے، رفیق رکھ لیے، سب رکھ لے رہے، کیونکہ انہوں ہے کون سے معلوم ہے آپ لوگوں کو، نہ ان کی اماں کا پتہ ہے، نہ ان کے باوا کا پتہ ہے، ان کی اماں کہاں بیل کے ان کو نکالی ان کو خود معلوم نہیں ہے،
کس کا جھٹکے سے نکلے ان کو خود پتہ نہیں ہے، لیکن یہ گندگی مچا رہے، یہ گندگی پھیلا رہی، اور یہ اس کی شکار ہماری بچی بن رہی ہے، اور اتنا دھوکہ کھا رہے۔ اور بعض ماں باپ تو جو ہے سو خاموشی بھی اختیار کرتے، اس کی وجہ ہے ایک لعنتی چیز جہیز کی مار کی وجہ سے۔ اسی لیے شروع سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ جو ہے سو ہمارے بچیاں گھروں میں بیٹھے نہ رہے۔ بچیوں کو پڑھانے کی کوشش مت کرو زیادہ، جب ان کی عمر ہو گئی شادی کی تو شریف گھرانہ دیکھ کر، شریف بچے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پیلے کر دو، بچی کی شادی کر دو۔ یہ آج کے وقت کا تقاضا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، آپ لوگ اس دھوکے میں یا اس بھروسے میں مت رہو میری بچی پڑھ لکھ کے آگے بڑھے گی تو وہ یہ بن جائے گی، ڈاکٹر بن جائے گی، انجینئر بن جائے گی، پائلٹ بن جائے گی۔ ارے بھائی بنتی ہے تو بننے دو، وہ کوئی بات نہیں، لیکن شادی کر دو تاکہ غلط راستہ وہ اختیار نہ کرے۔ اور میری ان بیٹیوں سے، بچیوں سے بھی میری ایک اپیل ہے، دیکھو تم لوگ اسلام سے باہر ہو رہے ہو، تم لوگ ایسا دھوکہ کھا رہے ہو، کبھی تمہاری واپسی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھو۔ دیکھو یہ لوگ صرف بہلا کر، پھسلا کر، صرف ہمارے اسلام کو اور تم کو بدنام کرنا چاہ رہے، برباد کرنا چاہ رہے، اور اس کا تم لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اگرچہ تم لوگ خود مختاری دکھائے، خود بہادری دکھائے، خود اگرچہ ان کے چنگل میں نہیں پھنسے، تو یہ لوگ اپنے آپ لاچار بھی ہو جائیں گے، مجبور بھی ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کے ویسا ذلیل بھی ہوں گے۔ لیکن آپ لوگ اس بات کے اوپر عمل کرو۔ دیکھو آج کے حالات بڑے خطرناک ہیں، یہ لوگ پوری پلاننگ سے کام کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ یہ لوگ آج جو بھی انسٹا پہ ہو یا جس طریقے سے بھی وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں، ان کو 3 سے 4 مہینے کی تربیت دی جا رہی ہے، ان کو سکھایا جا رہا ہے باضابطہ طور پر نام بدلی کیا جا رہا ہے، ان کا نام بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے، سمیر بولو، سہیل بولو، عدنان بولو، توفیق بولو، رفیق بولو، یعنی یہ چیز کی ہر چیز کی پریکٹس دی جا رہی۔ اور جب بچی کی جب عزت خراب کریں گے، عزت لوٹیں گے، اس کو حمل سے کریں گے، تو ان کو 2.5 لاکھ روپے کا جب چیک ملے گا۔ اس کے بعد وہ بچی کو اگرچہ تم گھر بس کے ساتھ بساؤ گے یا اس نے بچہ پیدا کرے گی تو تم کو ایک مکان دیا جائے گا، گھر دیا جائے گا۔ یہ لوگ ایسے اسکیمیں چلا کر پورے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمان بچیوں کو برباد کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ سازش رچی جا رہی ہے جس کا شکار ہماری بچیاں ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنے بس میں کرو، ان کے پاس سے ٹیلی فونیں کھینچ لو، جتنا ناراض ہوتی وہ ہونے دو، اگرچہ غلط راستہ وہ اختیار کر رہی تو بڑے سختی سے۔ اور جو بھی بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں ان کو اسکولوں کو تم لوگ جا کے چھوڑو، اس کے بعد دیکھو اندر کون ہے پڑھانے والے، وہ اس کے اوپر نظر رکھو، کیا پڑھ رہی ہے بچی، کس سے مل رہی ہے بچی، کیا ہے اس کی سوسائٹی، کون سی اس کی صحبت ہے۔ بچی کو اسکول سے گھر کو واپس تم لوگ لے کے آؤ، اگر سے کوئی کام کر رہی ہے تو تم جاؤ، تم لے کر آؤ اور دیکھو وہاں کس کے پاس کام کر رہی ہے، کیا ہے سوسائٹی ہے اس کی، ان چیزوں کے اوپر نظر رکھو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کامیاب کرے گا۔ اور دوسری چیز، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بچیوں کے، اللہ ان ناپکاروں کو نست نابود کر دے، ان نسل حراموں کو زمین بوس کر دے اور برباد کر دے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ بہرحال نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے کام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا اپنے گروپوں میں ڈالو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کس گمراہی پہ ہماری بچیاں جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔